اردو کلاس 5 مشق نمبر 10۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ ندیم دورے سے واپس لوٹا تو بہت اداس تھا۔ ندیم کے ابا جان نے اس کی طرف تفتیش بھری نظروں سے دیکھا۔ کوئی وبا مرض پھیل جاتا تو پوری کی پوری بستیاں اجڑ جاتی تھیں۔ ڈاکٹر روتفاؤ بنیادی طور پر جرمن سے تعلق رکھتی تھیں۔ سوال نمبر 2۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ندیم کے اسکول نے تعلیمی دورے کے لیے کہاں جانے کا پروگرام بنایا؟ ندیم کے اسکول نے تعلیمی دورے کے لیے ہسپتال جانے کا پروگرام بنایا۔ کوڑوں کی کالونی کہاں واقع ہے اور کیوں بنائی گئی؟ کوڑوں کی کالونی میکڈونلڈ روڈ پر واقع ہے اور یہ کالونی خاص طور پر اس لیے بنائی گئی تاکہ باقی شہر کو اس مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ڈاکٹر روتفاؤ کو کراچی میں کس وجہ سے قیام کرنا پڑا؟ ڈاکٹر روتفاؤ کا ویزا ہندوستان کے لیے نہیں لگا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کچھ دن کے لیے پاکستان میں قیام کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد کراچی اور افغانستان میں کوڑ کی وبا پھیل گئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پر رہ کر لوگوں کا علاج کریں گی۔ ڈاکٹر روتفاؤ نے پاکستان کے کس شہر میں مریضوں کا علاج شروع کیا؟ ڈاکٹر روتفاؤ نے پاکستان کے شہر کراچی میں مریضوں کا علاج شروع کیا۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 3۔ ڈاکٹر روتفاؤ کی خدمات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کو بہت غور سے پڑھا ہے۔ آپ اپنے الفاظ کو یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4۔ استاد محترم سے سبق ڈاکٹر روتفاؤ غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد سبق کے اہم نکات بتائیں۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5۔ دیے گئے مرکب الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تفتیش بھری۔ ندیم کے ابا جان نے اسے تفتیش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دکھ درد۔ ہمیں دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے۔ خدمت خلق۔ ڈاکٹر روتفاؤ اور عبدالستار اہدی اپنے دل میں خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے۔ صحت یاب۔ مریض جلدی ہی صحت یاب ہو جاتا اگر اسے بروقت دوا دی جاتی۔ طول و عرض۔ اگر وبا پر قابو نہ پایا جائے تو وہ طول و عرض میں پھیل جاتی ہے۔ خالق حقیقی۔ ہمیں ایک دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے۔ زبان شناسی۔ غلط فکرات کی درستگی۔ سوال نمبر 6۔ تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط فکرات کی درستگی کریں۔ بھنگی نے جھاڑو نہیں دیا۔ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ اس کا مرض بڑھ گیا۔ میز خالی پڑی ہے۔ اس لفظ کی املا درست ہے۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 7۔ اپنے دوست کو خط لکھیں اور گرمیوں کی چھٹیاں اپنے ساتھ گاؤں میں گزارنے کی دعوت دیں۔ عملی کام۔ سبق ڈاکٹر روتفاؤ کو ایک مختصر کہانی کی صورت میں تحریر کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ڈاکٹر روتفاؤ یعنی اپنے سبق نمبر 10 کی مشق کو حل کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔